السلام علیکم ناظرین، سنجو ٹی وی کے ساتھ آصف محمود آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے خود قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کیسے انہوں نے لکھا، کس طریقے سے لکھا، کیا کیا طریقہ کار اپنائے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے چاچا؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے۔ آپ چاچا اپنا تعارف کروائیں۔ جی، میرا نام انصار گل ہے اور میں کوہاٹ کا باشندہ ہوں، یہاں کا رہنے والا ہوں، اور بچپن سے ادھر ہی میں جو ہے بڑا ہوا اور یہاں پر میں نے تعلیم بھی حاصل کی۔ میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں۔ چاچا، آپ نے قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا، خود اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھا۔ آپ اپنے یہ کس ایج میں آپ نے یہ لکھنا شروع کیا؟ آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھوں؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میں جو ہے پہلے تو میں کاروبار کرتا تھا، پھر اس میں تھوڑی سی مجھے ایک پریشانی سی ہوئی، کچھ بیماری ایسی پیدا ہو گئی کہ جس وجہ سے میں کاروبار نہیں کر سکا۔ اس کے بعد میں نے ایک سال مدرسہ بھی پڑھا ہے، اور مدرسے میں بچوں کو وہ ہمارے اساتذہ وہ بچوں کو خطاطی سکھاتے تھے، تو انہوں نے میرا بھی شوق بنا، تو میں ان سے کچھ دن بیٹھا، انہوں نے مجھے کہا آپ کا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے میں ان کی فرمائش پہ پھر میں نے یہ قرآن لکھنا شروع کیا ہے۔ جب بچپن سے آپ یہ لکھتے آ رہے ہیں؟ بچپن میں میرا جو ہے وہ پہلے سے خط جو تھا وہ پہلے سے صحیح تھا، میں قلم کے ساتھ لکھتا تھا۔ میں 8ویں جماعت تک تو میں نے پین استعمال نہیں کیا، میں قلم سے لکھتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے جو باقی تعلیم حاصل کی اس میں پین استعمال کیا ہے، لیکن چونکہ شروع سے میں قلم سے لکھتا تھا تو خط میرا جو تھا وہ ردم میں برابر تھا، پہلے سے ٹھیک تھا۔ اچھا، یعنی خط خوشخطی آپ کی پہلے سے ٹھیک تھی، لکھائی آپ کی زبردست تھی۔ اچھا، تو آپ نے پھر یہ قرآن آپ کے ذہن میں کب سے یہ خیال آیا کہ مجھے قرآن لکھنا چاہیے اپنے ہاتھ سے؟ یہ اس کا تو مجھے بالکل کوئی نہ خیال تھا نہ اس کا کوئی ارادہ تھا۔ ہمارے اساتذہ جنہوں نے میری خوشخطی دیکھی، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن لکھنا شروع کریں، تو ان کی فرمائش پھر میں نے مفتی اکبر صاحب ہیں ہمارے، شفیق استاد ہمارے گزرے ہیں، ان کی فرمائش پر انہوں نے کہا آپ قرآن لکھنا شروع کریں۔ تو پھر میں نے جو ہے اپنے ادھر مسجد کے ہمارے امام ہیں شیخ عبد المنان صاحب، وہ دامت برکات ہو، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان سے میں نے جو ہے عرض کیا کہ میں قرآن لکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی دعا سے میں نے پھر یہ قرآن لکھنا شروع کیا۔ کتنے عرصے میں آپ نے قرآن کمپلیٹ کیا پھر؟ یہ اس کا جو ہے قرآن جو میں نے لکھا ہے، یہ میں نے 2 قرآن لکھے ہیں، ایک نہیں لکھا۔ ایک 15 لائن میں لکھا ہوا ہے، اور اس پر تقریباً 3 سال گزرے ہیں، اور پھر دوسرا جب میں نے شروع کیا تو 16 لائن کا، وہ ابھی نامکمل ہے، اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے، لیکن یہ جو ہے اس میں 3 سال ہمارے لگے ہیں۔ اچھا، یہ طریقہ کار کیا ہے ان کو یہ قرآن لکھتے ہوئے؟ آپ ایسا قلم کے ذریعے آپ لکھتے ہیں یا اس کے لیے کچھ ایکوپمنٹس ہیں، کچھ خاص چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں؟ جی، یہ چونکہ یہ قرآن جو ہم لکھتے ہیں، جو میں نے لکھا ہے، تو میں نے اس میں کٹ پین استعمال کیا ہے۔ وہ کٹ پین میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس میں سیاہی بھرتے تھے، اس سیاہی کٹ پین کے ذریعے سے میں نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے، کٹ پین استعمال کیا۔ اس سفر میں آپ کو کچھ مشکلات پیش آئیں؟ مشکلات تو کوئی پیش نہیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہم لکھتے تھے شروع میں یہ مشکلات تھی کہ میں جب لکھتا تھا، ڈائریکٹ لکھتا تھا، تو اس میں بعض الفاظ رہ جاتے تھے یا کوئی ایسی پورا ایک لائن رہ جاتی تھی، تو جب میں دیکھتا تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو وہ ضائع ہو جاتا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے پہلے پنسل سے لکھنا شروع کیا۔ جب اس کو پنسل سے لکھا، اس کو چیک کیا، وہ ٹھیک تھا، تو اس کے بعد میں نے اس کو قلم اس پر پھیرا ہے، پھر قلم اس پر لگایا۔ پہلے پنسل سے لکھا، اس کے بعد وہ جو قلم میں نے بنایا تھا، اس قلم کو میں نے پین کو اس میں پین کے ذریعے اس کو میں نے دوبارہ لکھا ہے، تو اس طریقے سے یہ مکمل ہوا ہے۔ اچھا چاچا، جب آپ قرآن لکھتے رہے تو یہ آپ کا شوقیہ تھا کہ آپ کو شوق تھا، ثواب کی نیت سے آپ قرآن لکھنا چاہتے تھے، یا آپ کی خواہش تھی کہ میں جو یہ قرآن لکھ رہا ہوں یہ لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچے، جس طرح پبلیکیشن کرتے ہیں؟ تو آپ کا کچھ اس طرح کا ارادہ تھا کہ میرا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن لوگ پڑھے، ثواب کی نیت سے گھروں تک پہنچے؟ بس پہلے سے تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا لکھنے کا، لیکن چونکہ فرمائش تھی ہمارے اساتذہ کی،
تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو پھر میرا شوق بھی بڑھا، اور میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میری آخرت اس میں سنور سکتی ہے، اور میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے لکھ رہا ہوں، اور میرا یہ بھی ارادہ تھا کہ یہ لوگ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، یا نوجوان نسل جو ہے اس کو دیکھے گی، ان کا بھی شوق بڑھے گا کہ وہ بھی اس قسم کا کوئی لکھنا شروع کریں. تو پھر یہ اس میں میرا یہ سارے ارادے شامل ہو گئے. یعنی آپ چاہتے تھے کہ جو میں قرآن لکھوں یہ بھی آپ پبلش کروانا چاہتے تھے؟ پبلش کا نہیں کوئی خیال نہیں تھا. ہاں، ابھی بھی خیال نہیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا لکھا ہوا، ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن استعمال کریں، تلاوت کریں گھروں پہ؟ جی یہ ہمارے ایک دوست ہیں صفی الرحمان صاحب ہیں، ادھر ہمارے مدینہ ٹیلر، مدینہ مٹیریل جو ہے بیچتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں. وہ آ کر ایک دن ہمارے پاس آئے رمضان شریف میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو قرآن لکھا ہے اس کو ہمیں دکھا دو. میں نے پھر اس کو دکھایا، تو پھر اس نے جو ہے یہ خود اپنی مرضی سے جو ہے چینل والوں کو بتایا. چینل والے اب میرے پاس آ رہے ہیں. ویسے چینل پر میرا کوئی نہ پہلے سے ارادہ تھا نہ اب کوئی ارادہ ہے، لیکن چونکہ یہ چینل والے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کا ایک شوق بھی سمجھو، ان کی ایک اپنی آخرت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ سمجھو. تو یہ جو ہے ان کی ایک بڑی اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ایک بڑی عمر کا آدمی یہ چیز لکھ سکتا ہے، تو نوجوان تو اس میں زیادہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو ان کی اس کوشش کو، اس کو میں سراہتا ہوں، اور یہ جو ہے یہ بہت اچھا یہ ان کا عمل ہے. تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اور میرے لیے آخرت کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنایا مغفرت کا. اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ یہ چیز میری ایسی عام ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور جو ہے آگے ان کا شوق ہو، لکھنے کا بھی ہو، پڑھنے کا بھی ہو، اور بچوں کو جو ہے حفظ کرانے کا بھی ہو. یہ ساری جو اب میرے ارادے جو ہے یہ زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس چینل کی وجہ سے میرے اور مزید ارادہ یہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرا یہ چیز جو ہے عوام میں جو ہے وہ مشہور ہو رہی ہے. یہ میری اپنی یہ ذاتی جو ہے نا وہ نفسانی خواہش اس میں نہیں ہے، صرف میرا یہ جو خواہش ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے میری مغفرت فرما دے. بالکل چاچا، میڈیا والے خاص کر ہم اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوہاٹ کے لوگ جو ہیں، کوہاٹ کو لوگ پہچانیں، کوہاٹ کا ہنر. آپ کوہاٹ میں رہتے ہیں تو کوہاٹ کی باشندے ہیں، تو آپ کا ہنر لوگوں تک ہم پہنچائیں. یہ تو اس طرح کی بات ہوئی کہ اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، اس مشن میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ کا کام آگے تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. چاچا، قرآن لکھنا جو ہے بالکل اتنا آسان کام نہیں ہے. اس میں قرآن میں خاص کر ایک تو یہ کتاب اللہ ہے، اس میں ایک غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن میں جس طرح کے منزلیں ہیں، رکوع ہے، سجدے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو قرآن کی جو مین چیزیں ہیں، اس کو جو جہاں پہ وقفہ کیا جاتا ہے، اس کو خاص کر اس پہ لوگ بہت توجہ دیتے ہیں. تو اس پر اس کے وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات پیش آئیں. آپ نے پھر یہ جب آپ نے لکھا تو آپ نے پھر کس سے آپ نے چیک کروایا؟ جی یہ بالکل آپ کی بات بہت بالکل صحیح بجا بات آپ نے کی ہے. جب میں نے پہلا قرآن لکھا تو ہمارے جو مفتی صاحب جن کی فرمائش سے میں نے لکھا تھا، پھر میں نے اس کو یہ قرآن اس کو دیا. میں نے کہا آپ حافظ بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اس کو چیک کریں. جب اس نے چیک کرنا شروع کیا تو اس میں بہت ساری غلطیاں نکلیں. اس میں جو ہے وہ مد اور جو جہاں پر وقف ہوتا ہے، اور بعض رکوع، بعض ایسی چیزیں تھیں زیر زبر کی، وہ جو ہے وہ میری بہت ساری غلطیاں تھیں جو اس نے مجھے بتائی کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو اس کی وجہ سے میں نے پہلے 5 پارے جو ہے وہ میں نے ہٹا دیے چونکہ اس میں غلطی تھی. پھر میں نے اس کو دوبارہ لکھا. جب دوبارہ لکھا، اس کو دکھایا، اس نے کہا اب ٹھیک ہے. تو اصلاح میری اس نے مجھے کی ہے. غلطیاں اس میں ہوتی ہیں، بالکل ہماری بھی غلطیاں تھیں، جس کو ان کی کوشش سے جو ہے ان کو میں نے کور کیا ہے. اچھا، قرآن کے علاوہ آپ باقی خوشخطی بھی آپ کرتے ہیں، جس طرح کے جو اکثر ہم قرآنی آیات یا اس طرح کے جو اسلامک ورڈز ہوتی ہیں، جیسے سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ ہم اکثر دیوار پہ جو ایک فریم میں بنا کے وہ لٹکا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ بناتے ہیں؟ بالکل جی، میں نے یہ لکھے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، میڈیا بھی دیکھے، سارے میں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں.
اور یہ میں نے اپنے گھر کی لکھی ہیں. اس کے علاوہ میں نے بہت سارے جو ہے ہمارے ختم نبوت کا دفتر ہے ان کے لیے میں نے بہت سارے چارٹ لکھے ہیں, بہت سارے ایسی چیزیں لکھی ہیں, بہت سارے ایسے جو میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آ بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ساری چیزیں ایسی وہ آ جاتے ہیں, کوئی مولوی صاحب آ جاتا ہے, کوئی طالب علم آ جاتا ہے, تو اس کو میں جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ جاؤ یہ اپنے کمرے میں لگا دو, جو ہے وہ لے جاتے ہیں. تو اس پر جو ہے اس پر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میری یہ چیز جو ہے یہ کسی کمرے میں لگ جائے, تو یہ جب تک یہ لگی رہے گی لوگ دیکھیں گے اور میری لیے یہ جو ہے وہ دعا کریں گے, تو اس پہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں. آپ کی یہ چیزیں رزق کا باعث بنتی ہے, آپ مطلب آپ کی کمائی ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جس طرح آپ کی دکان ہے, یہاں پہ آپ نے ٹوپیاں سجائی ہوئی ہیں, آپ ٹوپیوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ بھی تو ایک قسم کا آپ اس کو بزنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ایک ثواب کا کام ہے, اوپر سے اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہوا ہے, تو اس ہنر کو لوگ رزق کے لیے بھی اللہ بھی آپ اپنے رزق کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ آپ سے آرڈر کرتے ہیں, آپ اس کے لیے ان کے لیے بھی آپ بناتے ہیں پھر؟ بس دیکھیں جی, یہ میں نے تو یہ اس کو ایسا پروفیشنل نہیں بنایا کہ میں اس پر پیسے لوں. بس جو بھی آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے یہ مجھے لکھ دو, تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس تو نہ قلم ہے, مارکر اس پہ لگتا ہے, اور چارٹ کے لیے وہ کاغذ لگتا ہے, تو وہ مجھے آ کر لا کر دے دیتے ہیں, تو پھر میں اس کو لکھ کر اس کو دے دیتا ہوں. پھر فی سبیل اللہ ثواب کی نیت سے آپ دے دیتے ہیں, ماشاءاللہ. لکھ دیتا ہوں, میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا. تو اب جو میں نے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری لکھ لو, تو میں نے جو ہے اب تک کوئی پیسہ نہیں لیا, میں فری لکھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ میں اگر کوئی قرآنی آیات لکھانا چاہے تو اس کا میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسکول کے لیے لکھاتے ہیں, اردو میں لکھاتے ہیں, کوئی چارٹ ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے, تو اس کا میں معاوضہ لیتا ہوں. اچھا, اتنا عظیم کام آپ نے کیا, قرآن پاک کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا, کیا خواہش رکھتے ہیں آپ حکومت وقت سے یا کسی جو مخیر حضرات ہیں ان سے؟ آپ کی کیا خواہش ہے, کیا دلی خواہش ہے آپ کی؟ خواہش تو ہماری اور کچھ نہیں ہے, صرف یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں, اللہ کے نبی کی اس کو دیکھ لیں, زیارت کر لیں وہاں کی. تو ہم چونکہ اتنے ہمارے وسائل نہیں ہیں, نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہ وہ ہے, تو حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اور میری زوجہ اگر 2 آدمیوں کو یہ حکومت اپنے خرچے پہ ہمیں جو ہے یہ بھیجوا دے عمرے کے لیے, تو ہم حکومت کے بہت جو ہے مشکور ہوں گے, اور آپ کے چینل کے بھی مشکور ہوں گے. اچھا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہم بھی آپ سے موٹیویٹ ہو گئے کہ انسان کو کسی قسم جو بھی ہنر وہ انسان کو سیکھنا چاہیے. کوہاٹ کی عوام کے لیے, خاص کر نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو چیز میں نے لکھی ہے, اور یہ ایک دینی نسبت سے, ہماری ایمانی ترقی کی نسبت سے, تو یہ عمل جو ہے یہ اگر کوئی بھی طالب علم, نوجوان نسل اس میں ضرور حصہ لیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ کسی بھی مدرسے کے مفتی صاحب سے یا کسی بھی یہ جو ہے پینٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان سے یہ خطاطی آپ سیکھ سکتے ہیں. جب آپ سیکھ لیں گے تو اس کو جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو ہے قرآن بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اور چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں. تو میرا اپنے یہ نوجوان نسل کے لیے یہ ہے کہ یہ خوش خطی سیکھیں اور اس کو جو ہے عام کریں. بڑی مہربانی. جی ناظرین, یہ تھے کوہاٹ کے وہ بزرگ جنہوں نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا. اس طرح کے ہنرمند افراد ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کیا کریں. جب معاشرے میں ہنر آتا ہے تو وہ معاشرہ عروج پر چلا جاتا ہے, دن بدن وہ ترقی کرتا ہے. ہنر معاشرے کے لیے بہت ایک انتہائی اہم چیز ہے. مزید اس طرح کے پروگرامات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سنجو ٹی وی کو آپ لائک کریں, فالو کریں. کیمرہ مین مہران خان کے ساتھ آصف محمود کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.